فرمایا اپنی عبادت کے لیے ہمیں توفیق رفیق بخشی۔ ماہ سفر کی تاریخیں اور آب و رنگ ہے۔ یہ ماہ سفر کے بعد ماہ ربیع الاول شریف کی آمد اس مہینے کی جو ہے، یہ جو ماہ ربیع الاول شریف تشریف لا رہے ہیں، اس میں 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ پیدائش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ یہ جب تاریخ آئی تو 1500 سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 1500 سال مکمل ہو جائے، یعنی یہ 1500 سالہ تشریف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پوری دنیا میں شاہان مصطفیٰ جہاں جہاں بستے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز سے 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الگ انداز سے منانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ایسا کرنے کی کہ وہ اور ان کا معاشرہ، ان کی آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھیں کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے والدوں نے، والد و والدہ نے، ہمارے بزرگوں نے 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ الگ انداز سے بنایا ہے۔ انداز وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ہم لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، اور خیال رکھنا چاہیے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سالہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محفلیں قائم کریں، کچھ ایسا کام کریں دین کا جس سے ہماری نسلیں یاد رکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہمارے والد و والدہ نے یہ کیا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محفلیں قائم کریں، آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے جو پہلو ہیں ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کی جائے اور دنیا کے سامنے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے دنیا میں پیدا فرمایا، جس نے پوری مخلوق خدا سے پیار کیا اور جس نے محبت کا پیغام دیا، شر و فساد کی جڑوں کو جس نے جو ہے نے اس کو نابود کیا۔ تو 1500 سالہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مناقب اور ان کے فضائل پر گفتگو کریں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، ایسا عظیم بنا کر بھیجا کہ وہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے اور شہر کے لیے یا ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہان کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں محبوب کی محبوبیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے جسم پاک اور ان کے پسینے مبارک میں کتنی خوشبو رکھی تھی، جس کے تعلق سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ پسینے مبارک کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا جب یہ عالم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات بابرکات کا عالم ہے۔ اور ایک روایت بتاتا ہوں جس سے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں آج سے محفل کا انعقاد کرنا شروع کر دینا چاہیے، اپنے گھروں میں، بچوں میں، اپنے گھروں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کر دیں، کوئی ایک واقعہ لے کر اپنے آل و اولاد کو بتائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کا یہ حال تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کان مبارک کا یہ عالم تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا یہ عالم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے ہاتھوں کا یہ عالم تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو کوئی ایسا پڑھ لیں آپ اور اپنے بچوں کو بتائیں، اور یہ کام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری و ساری رکھیں، تو ہماری پوری زندگی اس میں جاری و ساری، سرکار کا تذکرہ ہماری لیے روح کی غذا ہے۔ تو اگر 1500 سالہ میں ہم نے کیا کیا، اپنی اولاد کو ہم نے کیا دیا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے۔ اگر ہماری اولاد نے ایک بھی اس بات کو یاد رکھ لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
ہم یہ کہہ پائیں گے کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے۔ درود شریف کی کثرت ہے، ہمارے سرکار تاج الاولیاء کا پیغام ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت کرے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ تاج الاولیاء فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ضعیف قوی ہو جائے کرتا ہے، یعنی اگر ضعیف ہے، کمزور ہے تو اللہ اسے طاقتور کر دیتا ہے قرآن کی تلاوت سے۔ درود شریف اور قرآن کی تلاوت ہمارے سرکار تاج الاولیاء نے ہمیں غذا عطا فرمائی ہے کہ میرے غلاموں کو چاہیے کہ وہ درود شریف کی کثرت کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اور درود شریف پڑھا جانا چاہیے۔ درود شریف پڑھیے آپ، اور یہ نوجوانان اسلام بدمے سے آئے حرمین جو ہے یہ درود شریف کا جو ہے قرآن شریف کا اوراد و وظائف کا جو ہے شمار کرتے ہیں، سب جمع کرتے ہیں، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ کے کسی بندہ خدا سے بارگاہ رسالت میں پیش کرواتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے پڑھا، پیش ہو گیا، مگر ایک طریقہ ہے تحفہ پیش کرنے کا، بارگاہ رسالت میں وہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو ابھی سے ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور ایک ریکارڈ بنائیں کہ میں نے اس سال اتنے ہزار اتنے لاکھ درود شریف پڑھے، اتنے قرآن مقدس پڑھے، اتنے جو ہے وظائف پڑھے، اور اس کو آپ جمع کر لیں، لکھ لیں کتنے ہزار پڑھے، یہ نوجوانوں پاس جمع کروا دیں تاکہ ٹھاکر پلاٹ کی طرف سے بارگاہ رسالت میں ہمارے پیش ہو۔ کل بروز حشر ہمیں بھی یاد کر دیا جائے کہ کہاں ہے وہ لوگ جو محبت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور کیا گفتگو، محفل سجائے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، کوئی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے، انہیں کلیم اللہ کہا۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، یعنی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ محفل سجی ہوئی ہے اور ایک بڑھ بڑھ کر جو ہے صحابہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ بالکل اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا بالکل ویسے ہی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اور اللہ نے ان کو انگنت مراتب عطا فرمائے۔ میرے صحابہ سنو، اللہ نے مجھ کو لواء الحمد عطا فرمایا، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں کہ لواء الحمد کیا ہے۔ کل بروز حشر جب کسی کا کوئی سہارا نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ جھنڈا عطا فرمائے گا جسے لواء الحمد کہتے ہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود عطا فرمائے گا جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں گے، اور اس جھنڈے کے تلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور تمام امتیں جمع ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے لواء الحمد عطا فرمایا ہے، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ سرکار کے فرماتے ہیں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، ایسا نہیں کہ میں کچھ معاذ اللہ گھمنڈ کرتا ہوں یا یہ فخر کرتا ہوں۔ مجھے ابراہیم خلیل اللہ ہے، بالکل وہ ویسے ہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور ملت انبیاء کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ میرے صحابہ مگر سن لو کہ اللہ کل بروز حشر مجھے لواء الحمد عطا فرمائے گا، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اے میرے صحابہ، کل بروز قیامت سب سے پہلے اگر کسی کی سفارش قبول کی جائے گی تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، سبحان اللہ، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، سب سے پہلے جنت میں ہی جاؤں گا، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، میں اللہ نے مجھے اولین اور آخرین کا سردار بنایا ہے، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں ہی کھولوں گا، اور میرے ساتھ ایماندار فقراء کی جماعت ہوگی، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اور سرکار فرماتے ہیں مجھے
مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ کے اور انبیاء کرام کے فضائل و مناقب، ان کے تعریفوں کے لیے محفل کو سجانا صحابہ کی سنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تقریر فرمانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج سے شروع کرتے ہیں کہ محفل پاک سجائی جائے، ہے نا۔ آپ ٹھیک ہے، آپ پورے محلے کے اعتبار سے تقریر نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم اپنی رعایا کے درمیان تو تقریر کر سکتے ہیں۔ آپ کی رعایا کیا ہے؟ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے بال بچے ہیں، آپ کے گھر پریوار ہے، آپ اس کے بڑے ہیں، تو آپ اپنی رعایا پہ محفل سجا لیں۔ کوئی ایک فضائل مصطفیٰ کا، مصطفیٰ جان رحمت کتاب سے پڑھ لیں، یا جو ہے تذکرہ کا رسول اپنے بچوں کو بتا دیں، اور اس طریقے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت اور صحابہ کی سنت آپ نے سب کوئی کہے گا یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم الحمدللہ صحابہ کی سنت ادا کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ادا کرتے ہیں، اور رسول اللہ کا تذکرہ کرنا تو خود خدا کی سنت ہے۔ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو نے مجھے کریم اللہ بنایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ اے اللہ، حبیب اور کریم میں کیا فرق ہے؟ حبیب اور کریم میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ، کریم وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خود خدا چاہے۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ، کریم وہ ہے جو اللہ سے محبت رکھے، اور حبیب وہ ہے جسے اللہ محبوب رکھے۔ سبحان اللہ۔ کریم اور حبیب نے فرق فرمایا، اور فرمایا کہ موسیٰ، کریم وہ ہے جو طور سینہ پر جائے اور اللہ سے زیارت کے لیے ندا کرے کہ اللہ تو مجھے اپنی زیارت کرا دے، اور پھر جواب میں گھر ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مگر کہا کہ حبیب، میرا حبیب وہ ہے کہ جو اپنے بستر پر استراحت فرما رہا ہو، اپنے بستر پر آرام فرما رہا ہو، اور جبریل اس کی بارگاہ میں جائے اور کہے کہ اے حبیب تمہیں رب بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بلسوف یؤتیک ربک فترضی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسی فضائل بنا کے بات تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت یاد آ جاتی، اپنی امت یاد آ جاتی۔ کبھی تذکرہ ہوتا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ماں کو ایک باپ کو دیکھا ہوگا جب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کا بچہ کبھی دور ہو جاتا ہے یا کبھی نگاہوں میں ہوتا ہے تو وقتاً فوقتاً وہ ان کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ بات کہیں کی چلتی ہے اپنے بیٹے کو لے آتے ہیں، بات کہیں کی چلتی ہے اپنی بیٹی کو لے آتے ہیں، بات کہیں کی چلتی ہے تو وہ ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کا پیار ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کی بات چل رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کی بات چل رہی ہے، سرکار کو اپنی امت کی یاد آ جاتی ہے، فکر مند ہو جاتے میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، فرمایا حبیب آپ اپنی امت کے تعلق سے فکر مند نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور آپ کی امت سے وہی معاملہ اللہ کرے گا جیسا آپ چاہیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان پر جو قربان ہو، ان کی یاد بنائے، ان کا تذکرہ کریں۔ اللہ آپ کو مجھ کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض کی پسینے کی سرکار کے پسینے کے تعلق سے روایت سماعت فرما لیں کہ صحابہ کرام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو وہ دیکھ لیں ان کے گرو بھنڈاروں کا پسینہ جمع کر لیں، جہاں پسینہ ہو جاتے تو لوگ جو ہے بدبو سے پریشان ہو جائے، مگر رسول اللہ کے پسینے کا یہ عالم ہے کہ اس پسینہ جب سرکار کا نکلے اور کہیں کسی کو لگا دیا جائے تو خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مشک اور عنبر، میں نے کئی خوشبوئیں سنی، مشک عنبر کو گنایا، اس وقت بہت ان کے نامی گرامی خوشبو تھی، کہا میں نے کئی خوشبوؤں کو سنا اور کئی خوشبوؤں کو دیکھا میں نے، یہاں تک کہ مشک عنبر کو دیکھا، مگر میں نے رسول اللہ کے پسینے سے جو خوشبو آتی ہے اس سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا۔ صحابہ کرام کا یہ اقرار ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جب جو بھی صحابی اگر کسی بھی رسول اللہ سے مصافحہ کرتا تو کئی دنوں تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بچے کے سر پر دست مبارک رکھتے تھے تو اس کے سر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابیات کا تو معاملہ یہ ہوتا تھا، کتابوں میں آیا ہے کہ جیسے بچہ گھر سے گیا ہے نا، کہاں گیا تھا، پوچھتا ہے نا کہاں گیا تھا، تو انہوں نے تحقیق کا ایک ذریعہ نکالا۔ تو وہ جیسے بعض دفعے بچے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں میں تو مسجد گیا تھا یا مدرسہ گیا تھا یا کسی کی محفل میں گیا تھا، تو ماں باپ سن کے اچھی جگہ گیا تھا، تو جیسے بچے ہوتے ہیں کئی بچے بات کرتے ہیں، تو ماؤں نے یہ طریقہ نکالا تھا کہاں گیا تھا اتنی دیر سے، تو بچے کہہ رہے ہیں میں مسجد نبوی گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے گیا تھا۔ تو کہا ہاں کیا رسول اللہ سے مصافحہ کیا ہے؟ ہاں میں نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا۔ اچھا قریب آ، اور ان کے ہاتھوں کو سنا کرتی اور اس میں خوشبو آدمی کی پہچان لیتی تھی کہ میرا بیٹا مسجد ہی گیا تھا، رسول اللہ سے مصافحہ کر کے آیا، تو طریقہ نکالا تھا انہوں نے کہ اس نے مصافحہ کر کے آیا۔ تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی اس میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک۔ صحابہ کرام اگر کسی کو پوچھنا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کدھر گئے ہیں، کسی کو سرکار کدھر گئے، تو میں نے دیکھا نہیں انہیں، اچھا خیر کوئی بات نہیں، تو پھر وہ کرتے تھے، پھر وہ اپنے دماغ میں خوشبو سنتے کہ رسول اللہ تو اس گلیوں سے خوشبو آیا کرتی، اس خوشبو کو صحابہ سنتے سنتے بارگاہ انسان پہ پہنچے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سن کر بتا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون ہے، مگر وہ کب ہوتا ہے جب عشق بیدار ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ہے نا سنا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا گھر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے معشوق۔ عاشق جب آدمی بنتا ہے تو بہت امتحان دینا پڑتا ہے، اور معشوق بنتا ہے تو اس کو امتحان نہیں دینا پڑتا۔ عاشق کو امتحان دینا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ یہ قربانی ہم تمہارے عاشق، مگر جب آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ معشوق ہو جائے، کہ سب اس کے گرویدہ ہو جائے، تو پھر اس کو امتحان دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے بزرگوں نے یاد آ رہا ہے حضرت غوث اعظم کی والدہ نے اپنا جو ہے والدہ سے غوث اعظم پوچھا کہ والدہ معشوق بننا چاہیے کہ عاشق بننا چاہیے، تو والدہ نے مشورہ دیا کہ بیٹا معشوق بننا، کیونکہ عاشق میں بہت امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ معشوق کیسے بنا جاتا ہے؟ رسول اللہ کی عشق میں سرشار ہو کر عبادتیں مجاہدات اللہ کے عشق میں، اور جب اس کی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو خود وہ معشوق ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے محبت فرمائے، سب اللہ سے محبت کرے، وہ بندہ کس اعلیٰ مقام کا ہو کہ اللہ اس سے محبت کرے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی، یہ مقام بھی بندے کو حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو صحابہ محسوس کرتے تھے، تو جب عشق بیدار ہوتا ہے تو سارے دریچے کھل جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ عنہ کے یہاں آرام فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاں آقا علیہ السلام آرام فرماتے، تو آقا علیہ السلام کے جسم پاک سے پسینہ نکل رہا تھا، ہاتھوں سے پسینہ، پیشانی مبارک سے پسینہ۔ میری والدہ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو جمع کر دو، تو انہوں نے شیشی لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو جمع کرنا شروع کر دیا، تو سرکار بیدار ہوئے یہ کیا ہے، تو والدہ سے ان کو پوچھا کہ ایسا کیوں کروا رہی ہے، کیا بات ہے؟ راضی کی یا رسول اللہ آپ کے پسینے میں وہ خوشبو ہے کہ میں نے کسی خوشبو میں ایسی خوشبو نہیں پائی، میں چاہتی ہوں کہ یا رسول اللہ میں اپنی خوشبوؤں میں آپ کے پسینے مبارک کو ملاؤں، اس غرض سے میں نے جو ہے آپ کے پسینے کو جمع کروایا۔ صحابہ کرام ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ کرم فرمائے، اس کی امداد کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت کچھ نہیں تھا تو اسے کچھ دے دیا، تو سرکار نے فرمایا ایسا کرو کل صبح آنا، کل صبح ایک شیشی لے کر آنا اور ایک لکڑی لے کر آنا، ایک ٹہنی۔ دوسرے دن صبح حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں شیشی لی اور ایک ٹہنی لی،
سرکار نے اپنی کلائی مبارک سے جو پسینہ نکل رہا تھا اس پسینے کو جمع فرمایا یہاں تک کہ وہ شیشی بوتل بھر گئی. سرکار نے فرمایا میری طرف سے تمہاری بیٹی کو یہ تحفہ ہے, وہ جب چاہے اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈالے اور اسے استعمال کرے, اس خوشبو کو استعمال کرے, یہ میری طرف سے تحفہ ہے. جب انہوں نے صحابی لے گئے اور جب بیٹی کا نکاح ہوا اپنی بیٹی کو خوشبو لگائی گئی, پوری محفل معطر ہو گئی. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جب جب وہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کا استعمال کر کے خوشبو لگاتی تو پورا محلہ پورا مدینہ شریف اس خوشبو سے محسوس ہوتا, یہاں تک کہ لوگ جو ہے اس گھر کے گرد جو ہے آ کر گھوما کرتے تھے اور سرکار کی پسینے کی خوشبو یہ اس کو سون کر جو ہے اپنی روح کی غذا کا سامان کرتے تھے. یہاں تک کہ بتایا گیا کہ ان کا نام ہی ان کے گھر کا بیت السلام بیت السرور نام رکھ دیا گیا. یہ سرکار کے پسینے مبارک خوشبو کا اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن. سبحان اللہ. آخر نہ دلہن کو نہ عطر کی ضرورت ہے نہ پھول کی ضرورت ہے. رسول اللہ کا پسینہ مبارک ہے, ہمارے آقا کے پسینے کا عالم ہے. اللہ نے ایسا حبیب ہمیں عطا فرمایا. حضرات محترم, ایک مرتبہ حضرت انس کے یہاں پر جو ہے کچھ مہمان آئے تو انہوں نے کھانا تناول کیا. اس کے بعد میں حضرت انس نے جو ہے ایک رومال بلایا اپنی قمیض سے, رومال لے کر آیا. جب وہ رومال لایا گیا تو کچھ اس میں غرب بات جمے ہوئے تھے جیسے دھونے کی حاجت ہو, جیسے تو کئی دنوں سے رکھا ہوا ہوگا. تو جب انہوں نے لے کر آیا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی. انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ ایک کام کرو, گلی سے کہا کہ وہ تندور جو ہے نا اس کے اندر ڈال دو. رومال ہے, کپڑا ہے, اس میں ڈال دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ وہ نکالا گیا. نہ تو کچھ جلا بھی نہیں, کہاں تک کہ جلا بھی نہیں اور وہ سفید ہو گیا. یعنی سارا جو میل کچیل تھا اس میں جو تھا سب دھل گیا, صاف ہو گیا. وہ جو سرخانوں آج مہمان آئے تو انہوں نے یہ کیا بات ہے صاحب, یہ کیا معاملہ ہے, سمجھائیے آپ نے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ کپڑا دھویا جاتا ہے پانی سے, آپ نے کچھ نئے انداز سے کیا ہے. اور کہا آپ جو رومال دیکھ رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال ہے. سرکار اس سے اپنا چہرہ پاک پوچھا کرتے تھے اور اپنا دست پاک پوچھا کرتے تھے. جب کبھی یہ اس سے گرد و غبار میں یہ آلود ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دھونے کا یہی طریقہ کرتے ہیں کہ اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں, آگ سے صاف ستھرا کر دیتے ہیں. اب یہ بتانے کا کیا مقصد, صحابہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب اللہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا لوگوں کو دکھایا کرتے تھے. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس رسول نے کپڑے میں اگر جو ہے اپنا دست مبارک پہنچا ہے تو اس کو آگ نہیں جلاتی ہے. یعنی بتانے کا لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, لوگوں کو جو ہے اسلام اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً یہ مقام اور مرتبہ اور یہ منظر دکھایا کرتے تھے. وہ لوگ آئے تھے دکھانے ہوتا ہے, رکھا رہتا. صحابہ سرکار کا تبرک ہے, رکھا ہوا ہے, مگر بتانا یہ تھا کہ تم اس نبی کے ماننے والے ہو یا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو اگر کپڑے پہ اپنا دست پاک لگا دے تو اس کو دنیا کی آگ نہ چھوڑے, اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو تو اسے جہنم کی آگ نہ چھوڑے. ایک واقعہ اس چلتے سماعت فرما لیں کہ ایک صحابیہ تھی نزہت المجالس میں حضرت نے اس کو نقل فرمایا ہے. صحابیہ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرمایا کرتے تھے, حدیث پاک بیان کرتے تھے تو محفل میں شریک ہوتے تھے اور محفل میں سننے کے لیے جایا کرتے. ایک دن وہ سرکار کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے. ایک راستے میں ایک شخص مل گیا, کہا یہ خاتون کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے جا رہے ہیں. تو کہا کہ تم ان سے محبت کرتی ہو؟ بعض دفعے بہت سے کچھ امتحان کے معاملے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ چلو رسول اللہ سے محبت ہے نا تو ان کا واسطہ دیتا ہوں, تم اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ میں تم کو پہچان دوں کہ تم کون ہو. تو جب اس نے رسول اللہ کا واسطہ دیا تو انہوں نے اپنا چہرہ کھول دیا. جب گھر آئی تو اپنے شوہر کو یہ واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. تو شوہر تو شوہر ہے, بعض دفعے کہا کہ تم نے ایسا کیا, ہاں تو چلو میں تم کو واسطہ دیتا ہوں رسول اللہ کا, تم اس تندور میں کود جاؤ. چہرہ انہوں نے دکھایا تھا تو شوہر کو کچھ لگا ہی ہوگا, تو
تم نے رسول اللہ کے واسطے تم نے ایسا کر لیا. تو کہا چلو میں تم کو واسطہ دیتا ہوں رسول اللہ کا, تم یہ تندور میں کچھ جاؤ. تندور آگ کا بہت بڑا سا بنا رہتا تھا پہلے, اس میں روٹی وغیرہ گرماہٹ کے لیے گھر میں لوگ بناتے تھے. وہ تندور میں پورا سہگا کا آدمی چل جائے تندور جلا کر رکھ کرتے تھے, ایسا تندور ہوتا تھا. تو کہا چکو جاؤ. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ کو جب واسطہ دیا تو وہ گئی تندور میں ٹوٹ گئی. اب یہ جناب پریشان ہو گئی, یہ کیا ہو گیا. وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دوڑے ہوئے, یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. سرکار نے فرمایا اطمینان رکھو, جاؤ اس کو تندور سے نکالو. سبحان اللہ. وہ دوڑا ہوا آیا بندہ خدا, صحابی دوڑے ہوئے آئے, اور جب انہوں نے تندور کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو صحیح و سالم سبحان اللہ پسینہ نکل رہا ہے. یہ رسول اللہ کی محبت ہے. جو رسول اللہ کی محبت دنیا کے ہاتھ نظر آئے تو انشاءاللہ اے عشق تیرے صدقے, حضرت کیا کہتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی. یعنی یا رسول اللہ آپ نے عشق کی ایسی آگ لگائی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. حضرات محترم, اللہ ہمیں عشق کی عطا فرمائے. 1500 سالہ کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے.